السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ٹاپ سٹوریز ہمارے پاس ہیں موجود۔ شروع کی دو سٹوریز میں آپ کو بتاؤں گا اور بعد کی دو آپ کو علی سرور بتائیں گے۔ آج صوبائی وزیر سعید غنی کی جانب سے نیب کے حوالے سے شدید تنقید سامنے آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کا سیاہ اور قانون جو ہے وہ سیاہ اور ظالمانہ قانون ہے۔ ایک ویڈیو نے نیب کی عزت تہس نہس کر دی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد پیش آنے والی صورتحال اور اس حوالے سے جائزہ بھی لیں گے، جبکہ تیسری اور چوتھی سٹوری میں علی بتائیں کیا جی بالکل، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب گزشتہ سال مہنگائی کا جو ہدف تھا اس میں اس دفعہ بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ 3.4% اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ شماریات کی یہ رپورٹ ہے، اس پر ہم بتائیں گے آپ کو کون کون سی چیزیں مزید مہنگی ہو گئی ہیں، اور بالخصوص پیٹرول مصنوعات کی ظاہر جب تک قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ اب ہوگا کیا، اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ان پہ قابو نہیں پایا گیا تو عام آدمی کا جینا محال ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جی آخر میں پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان حکومت اپوزیشن جماعتوں کو دھرنا ختم کرنے پر آج بھی آمادہ نہیں کر سکیں، اور وہاں حکومتی مذاکرات کے لیے جو وفد آیا تھا ان کے پاس مولانا عبدالواسع کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے، تو ان سے کیا بات ہو سکتی ہے۔ حکومتی وفد نے بھی اپوزیشن مطالبات پر وزیر اعلیٰ سے مشاورت کر کے آگاہ کرنے کا وقت مانگ لیا ہے۔ جی بالکل، تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب۔ میں آپ کو پس منظر بتاتا چلوں، 2019-25 مئی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کی لیک ویڈیو کو وزیر اعظم کا انہوں نے بلیک میلنگ کا حربہ قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی بھی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں آئی تھی، جس پر اعتزاز احسن کا ایسا کہنا تھا کہ ویڈیو لیک کرنے کے جرم میں انہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ صورتحال ابتر رہی اور تنازع اٹھتے گئے۔ اب صوبائی وزیر سعید غنی کی جانب سے اور صوبائی وزیر ناصر شاہ کی جانب سے بھی جب کل پریس کانفرنس کی گئی تو اس میں کئی سوالات نے جنم لیا، اور یقینی طور پر اس سے قبل بھی ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کی تنقید کی جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں کہ یقینی طور پر ان کا اور نیب کا آخر ایسا کیا گٹھ جوڑ ہے۔ اور کافی حد تک ہم نے دیکھا ایمنسٹی اسکیم اس میں سر فہرست تھی کہ جس طریقے سے ایمنسٹی اسکیم دی گئی تو جو کالا دھن تھا اس کو سفید کرنے کا ایک ذریعہ دیا گیا، اس پر بھی شدید تنقید ہوئی تھی پی ٹی آئی حکومت پر۔ اس حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر نیب کا قانون ظالمانہ ہے، سیاہ ہے، تو پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں اصلاحات کیوں نہیں کی؟ آج اتنا زیادہ یہ قانون متنازع لگتا ہے، تحقیقات سے اتنا زیادہ ہمیں کیوں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں؟ جب اصلاحات کی ضرورت تھی، اب یہ چلا کر کہہ رہے ہیں تو اصلاحات کیوں نہیں کرتے، اور اس حوالے سے جامع حکمت عملی کیا ہوگی، اس حوالے سے پروگرام میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سعید غنی نے آج پریس کانفرنس کی ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نیب نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے وہ نہیں چلے گی، یہ مجھے بلائیں تو صحیح، میں ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ اب آخر ایسی کون سی اطلاعات ہیں صوبائی وزیر سعید غنی کے پاس جس پر کافی انہوں نے ایک شدید رد عمل دیا، اور چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو کو حکومت، ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو حکومت کے پاس ہے جس پر انہیں نچایا جا رہا ہے، ویڈیو کی آڑ میں حکومت سے ان سے کیا کیا کروا رہی ہے، چیئرمین نیب سلیکٹڈ حکومت سے سر سے پاؤں تک بلیک میل ہو رہی ہے، کیا واقعی نیب جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے ذریعے بلیک میل ہو رہا ہے؟ پروگرام میں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سے بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے کچھ ہی دیر میں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کوئی ایسی ویڈیو ہے جو کہ نیب کو متنازع بنا رہا ہے، کہ واقعی اس طرح کی کوئی ویڈیو پس پردہ موجود ہے نیب کی جس کی وجہ سے چیئرمین نیب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹم جو ہے وہ بنا رہے ہیں لوگوں کو، مخالف پارٹیز کو۔ اس حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر میں بات کروں تو سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کی جانب سے بھی متعدد بار ایسا کہا گیا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن کو ہر طرح سے جو ہے وہ رسوا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں۔ وفاق میں براجمان اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی ایسا کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائی کر رہا ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان برسر اقتدار آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا ان کی جانب سے پہلے بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی کے خلاف
کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد جیسی بھی برسر اقتدار آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یک کے بعد دیگر کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی کی بھی سینئر قیادت جو ہے ان پر مقدمات چلے, باقاعدہ طور پر تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. اس میں سہیل احمد خان سیال کا نام بھی سر فہرست ہے, ان پر بھی تحقیقات چلتی رہیں. پھر پیپلز پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی مقدمات کی اور نیب ریفرنسز کی زد میں رہی, جس میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی رہے, مریم نواز صاحبہ بھی رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنی جائیداد سے جو ہے اس کی نیلامی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا. پھر اسحاق ڈار صاحب اس میں سر فہرست ہیں جو کہ پاکستان نہیں آ رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو حکومت کے اپنے اراکین پر بھی نیب کی جانب سے تلوار لٹکی گئی, لیکن کہیں نہ کہیں ان پر ایسے الزامات عائد کیے گئے کیونکہ جو ہی ہم نے دیکھا کہ علیمہ باجی کے اوپر جب سلسلہ آیا نیب کی جانب سے, جو سلائی مشین کی اسکیم تھی اس پر نون لیگ کی جانب سے بھی کافی تنقید کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں کہ علیم خان کے اوپر جب تحقیقات شروع ہوئی, پھر اسی حوالے سے ہم ابھی موجودہ جو صورتحال ہے جہانگیر خان ترین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ گروہی جو ہے وہ گروہ الگ ہو گیا. اب گروہی انتشار کا جو ہے یہ جماعت خود بخود شکار ہوتی جا رہی ہے, تمام تر چیزیں سامنے موجود ہیں. تو اس کے بعد ایک ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی جاتی ہے تاکہ کالا دھن سفید ہو سکے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے, اور کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کے سامنے بھی یہ تمام تر حقائق اور سوالات رکھیں کہ جی اگر اصلاحات اتنی ضروری ہیں تو آپ اپنے دور حکومت میں کیوں خاموش نمائشائی تھے, آپ نے اس وقت اصلاحات کیوں نہیں کی؟ جی علی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور لیکن جہانگیر ترین کے حوالے سے آپ نے کہا تو ان پر ظاہر ایف آئی اے کے کیسز ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے. نیب میں فی الحال ان کے حوالے سے اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی, نہ کیسز کے حوالے سے. لیکن کہا ایسا جا رہا ہے کہ علی آنے والے دنوں میں متوقع ہے کہ ان پر بھی تحقیقات کا دائرہ جب وسیع ہوگا تو یہ اسکینڈلز جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے وہاں بھی ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. جی بالکل, لیکن یہ تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں مخصوص سندھ کے حوالے سے, کیونکہ سعید غنی کے جو وارڈ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وزیر ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان کی اور وزیر مشیر کی. لیلا پروین صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آج لیلا پروین صاحبہ ایک تو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی علیم عادل شیخ صاحب نے, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ اور سعید غنی صاحب نے جواب دیا, اور آج پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے سعید غنی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون سیاہ ہے اور ظالمانہ ہے, اور نیب بلیک میل کر رہا ہے مسلسل, خورشید شاہ صاحب کو بھی بلیک میل کر رہا ہے, وہ جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں, مشیر ہیں یا نمائندگان ہیں, ان سب پر غلط قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ سوری یہ پریس کانفرنس کس کا بتایا؟ سعید غنی صاحب نے کی ہے نیب کے حوالے سے. انہوں نے آج بہت ساری باتیں کی ہیں. دیکھیے جی, نیب کے حوالے سے ہمیں بھی تھوڑی سی شکایت یہ رہی ہے کہ نیب جو ہے اپنے فیصلے نہیں کرتی ہے یا وہ سزائیں نہیں دیتی ہیں اور تمام معاملات ہیں. میں ذاتی طور پر اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے, اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اصل جو مجرم ہوتے ہیں ان کے بجائے جو یہ چھوٹے جو بیچارے مجرم ہوتے ہیں ان کو یہ پکڑ لیتی ہے نیب, لیکن بڑے لوگوں کو یہ چھوڑ دیتی ہے. اچھا نہیں, شکایت اگر آپ کو بھی ہے لیلا پروین صاحب, اگر شکایت آپ پی ٹی آئی کو بھی ہے نیب سے تو نیب میں اصلاحات لے آئے ہیں آپ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو بھی پکڑا گیا لیکن ضمانتوں پہ باہر آ گئے فوراً. یہاں ہم علیم عادل شیخ کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے مقدمات جو قائم کیے گئے تھے زمین کے حوالے سے, زرعی زمین کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں وہ, تو اینٹی کرپشن سے لے کے آپ نے نیب کو ریفر کر دیے اس لیے کہ جی نیب پہ کا اپنا اثر و رسوخ ہے, دباؤ ہے, وہاں بآسانی انہیں ضمانت بھی مل جائے گی اور کیسے باعزت بری بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, دیکھیے یہاں پر تو کرائٹیریا فکس ہوتا ہے کہ کون سے کیسز جو ہیں بڑے جو ہائی لیول کے کیسز ہوتے ہیں کرپشن کے حوالے سے, وہ جھوٹے ہوں یا سچے ہوں, وہ نیب کے پاس ہی جاتے ہیں. وہ کسی قسم کے بھی ہوں, خاص طور پہ یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی تو نیب کے پاس ہی جاتے ہیں. یہ ہمارا بنایا ہوا قانون تو نہیں ہے, لیکن یہ تو ابھی تحقیقات ہو ہی رہی تھی اینٹی کرپشن کی کہ بیچ میں نیب انوالو ہو گیا. جیسی مسماری شروع ہوئی ہے ان کے فارم ہاؤس کی, فوری طور پر نیب ایکٹیو ہو گیا. اس سے پہلے سب خاموشی تھی. نیب اگر اتنا زیادہ خود مختار ادارہ ہے تو علیم عادل شیخ صاحب نے تمام تر چیزیں جو ہیں کوئی 2-3 سالوں میں تو نہیں بنائی نا, 25 سال کا عرصہ لگا ہے, 3 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے. اگر اتنی شفافیت ہے آپ کے یہاں احتساب کی تو اس سے پہلے نام آ جانا چاہیے تھا ان کا نیب کے حوالے سے. جہاں تک آپ علیم عادل شیخ کو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تو ایک, جہاں تک میری اپنی انفارمیشن ہے تو کوئی اس پہ صداقت نہیں ہے, وہ ایک الزام ہے کی حد تک ہے. اور جہاں تک بات ہے آپ کی اداروں کے حوالے سے تو یہ میں خود اپنے ذاتی جو میری سوچ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ بنایا ہی انہی تمام کیسز کے حوالے سے ہے. لیکن نیب کا ادارہ جو ہے وہ اس کی ورکنگ اتنی جیسی ہونی چاہیے
फौरी और एक्टिव, वो उस टाइप की है मैडम, नहीं। आप कह रही हैं कि इस्लाहात की जरूरत है, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लैला परवीन साहिबा, तो अपोजिशन जमातों की जानिब से तो वाज़े तौर पर कहा जाता है कि नैब नियाजी गठजोड़ है, आप लोग जो है वो मिले हुए हैं नैब से, और अब ये भी बात सामने आती है कि जी नैब की जानिब से एक वीडियो जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है जिसपे हुकूमत जो है नैब को ब्लैकमेल कर रही है और वो नैब से तमाम तर चीज़ें करवा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा कोई बैकडोर राब्ते हैं, कोई गठजोड़ है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि नैब ने हमारे बहुत सारे लोगों को बुलाया भी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, सारे मामला हैं। अगर नैब का हमारे साथ गठजोड़ होता तो फिर वो हमारे लोगों को क्यों टारगेट करते हैं? लेकिन ये भी तो कहा जाता है मैडम कि आप लोग की जानिब से पीटीआई के नुमाइंदों से जो है वो नरमी बरती जाती है, लेकिन जो अपोजिशन अरकान है उन्हें जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। ये बात आप भी बखूबी आगे होंगे इन तमाम बातों से। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता दें कोई भी ऐसा अपोजिशन का कोई भी नुमाइंदा आप मुझे बताएं जिनके खिलाफ नैब ने एक्शन लिया हो या उनको कोई सजा दी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैडम अगर आप आगे होंगे, खुर्शीद शाह के हवाले से आपके सामने तमाम तर चीज़ें हैं, उन्हें भी तो रखा हुआ है रेफरेंस सामने, तमाम चीज़ें आपके सामने, आप नहीं समझती कि उनके खिलाफ भी अगर चीज़ें साबित नहीं हो रही तो इंक्वायरी में फिर इतने अरसे रखा हुआ है, ऐसा वाले से क्या कहेंगी? इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मजीद इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आई हैं उसकी वजह से जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि कोई गठजोड़ नहीं है, इस तरह का कोई राब्ते नहीं है, कोई वीडियो मौजूद नहीं है? जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस हवाले से जो सूबाई वजीर की जानिब से भी कहा गया है कि नैब की एक वीडियो मुतनाज़ा है जो हुकूमत के पास मौजूद है, वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। क्या वाकई आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं नैब को? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ना कभी पहले ब्लैकमेल किया इदारों को, ना अब हमने किया है, ना करेंगे। जी जी जी। अच्छा जी, बात यह है कि आप तो किसी चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि अलीम खान के केसेस सबके सामने हैं, मालम जब्बा के केस, परवेज खटक साहब का सबके सामने, बहुत सारे लोग हैं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन नैब उनको तो नहीं उठाती। वहाँ तो बाकायदा तौर पर नोटिस दिया जाता है, जबकि सिंध में ऐसा नहीं होता। यहाँ पकड़ते पहले, तफ्तीश बाद में होती है, मुकदमात बाद में सामने आते हैं। जी सॉरी, हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूबा सिंध के साथ सलूक किया जा रहा है नैब की जानिब से, ये तो तासुब वाली बात आ गई। ज्ञानचंद साहब भी, सेनेटर ज्ञानचंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि नैब पर आज भी सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी नैब का कानून स्याह और जालिमाना है और चेयरमैन नैब अगर इस वीडियो के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ये खुद ओहदा छोड़ दें, मजीद ब्लैकमेल ना हो। तो सर, नैब से अचानक क्या हुआ? नैब के पास तो मुकदमात पीटीआई वालों के भी हैं। देखें, वो तो पहले दिन से हम कह रहे हैं, जब वो एक स्कैंडल आया था वीडियो का और चेयरमैन नैब ने ऐलान किया था कि भाई अब जो है अक्रॉस द बोर्ड हम अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको जरा तब्दीलियां नजर आएंगी। तो उस दिन से कुछ दिनों के बाद वो वीडियो आ गई और वीडियो के बाद फिर नैब के चेयरमैन ने जो है ना अपना रुख जो अपोजिशन की तरफ कर दिया। आप देख रहे हैं हमारे लीडर साहबान आसिफ अली जरदारी के केसेस कराची के हैं, उनकी ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है। अदीब फरियाल साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अदीब फरियाल के केसेस भी यहीं के हैं, लेकिन ट्रायल वहीं पे। अच्छा, लेकिन इसमें ज्ञानचंद साहब पता नहीं कितने दिनों से जेल में हैं, लेकिन उनकी जमानत। खुर्शीद शाह साहब की आप बात कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब मुसलसल 2 साल अस्पताल दाखिल रहे। सर, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें चल के वो इस्लामाबाद भी चले जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं और सिर्फ जेल में ही? देखें, हॉस्पिटल को जेल करार दिया हुआ है आपने, जिसपे अदालत बरहम हुई है कि 2-2 साल तक आप जेल ही नहीं जा रहे और सिर्फ हॉस्पिटल में बैठे हुए। देखें, अगर उनको इसी वजह से जेल में रखा गया कि वो हॉस्पिटलाइज क्यों हैं? सर, 2 साल कोई बीमारी नहीं है ना। नैब गलत करके 2 साल। क्वेश्चन ये है कि उनको इतने सालों से नैब ने जेल में रखा हुआ है, नैब उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं प्रूव कर सकती है? वो कहाँ सोई हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ ये बात तो दुरुस्त है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि नैब के हवाले से इस्लाहात होनी चाहिए। आपकी हुकूमत थी तब भी नहीं हुई, नून लीग की हुकूमत आई तब भी नहीं हुई, और इस हुकूमत ने तो खैर एहतसाब के नाम पर जो कुछ किया है वो सबके सामने है। तो इस्लाहात के हवाले से आप लोग मफामती पॉलिसी, जिससे इमरान खान साहब बार बार दावत देते हैं, आए बैठे बात करें, तो इस पर बात कीजिए उनसे और इस्लाहात के हवाले से मजीद गुफ्तगू कीजिए उनसे। देखें, इमरान खान ने तो कभी अपोजिशन के साथ बात करने की कोशिश की होती तो शायद आज हालात। सर, हाउस ऑफ फ्लोर खड़े होकर उन्होंने कहा है कौमी असेंबली में।
وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. ایک دفعہ کوئی کمیٹی بنی تھی جس میں اپوزیشن ہے اور ان کے بیچ میں مختلف لیجسلیشنز پہ بات ہوئی تھی, لیکن گورنمنٹ نے اگلے دن یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اپوزیشن بات کرے تو این آر او مانگ رہے ہیں, اور یہ جو ملک کی تباہی بچاتے رہے, نیب کو استعمال کر کے وکٹمائز کرتے رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر تو آپ لوگ کے پاس کوئی شواہد موجود ہے جس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا گٹ جوڑ ہے, یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ سیاسی مقدمات بنا کر جو ہے وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, پھر اب ویڈیوز کے حوالے سے بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں, تو کون سی ایسی ویڈیو جب آپ لوگ کو پتہ ہے تو آپ لوگ ویڈیو سامنے لے کر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں وہ ویڈیو تو کافی دن پہلے سامنے آ چکی ہے. وہ ایک لیڈی جو ان کے نیب چیئرمین سے ملنے گئی تھی اور پھر اس کے ساتھ جو حرکات ہوئی تھی, اس کے بعد ہی نیب کے چیئرمین نے پورا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیا تھا. اسی نیب ایک ویڈیو پہ وہ بلیک میل ہوئے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں, جبکہ اگر ویڈیو سے پہلے کی ہم بات کر لیں تو بڑا شفاف نیب کا ادارہ چل رہا تھا. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر حکومتی طرف بھی آپ کو نیب کے ایکشنز نظر آئیں گے. اور وہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں گیان چند صاحب, یہ سیاسی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے دور میں بھی نیب موجود تھا, نون لیگ کے دور میں بھی تھا. جب بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی تھی وہ الزام لگاتی تھی کہ جی حکومت کا اثر رسوخ ہے اس پر. پیپلز پارٹی نے ایک بل ڈرافٹ کیا تھا اور اپوزیشن اس ٹائم پہ نون لیگ کی تھی, کوشش کی تھی کہ نیب کو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹاسک دیا جائے, لیکن اس ٹائم پہ نواز شریف کی پارٹی نہیں مانی تھی. نتیجتاً ہم نیب کے کوئی ریفارمز نہیں کر سکے. لیکن یہ عمران خان یہ تو پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 5 سال آپ نے 2008 سے 13 تک پورے کیے تو خاموشی سے نون لیگ نے اپوزیشن کی, اس کے بعد نون لیگ آئی تو 5 سال آپ نے ان کو پورے کرنے دیے, اپوزیشن آپ خاموشی سے کرتے رہے. اس وقت تو بڑے شیر و شکر تھے آپ لوگ. نہیں, اصلاحات ہو سکتی تھی بآسانی. دیکھیں اپوزیشن اس ٹائم پہ بھی تھی. ریفارمز کے لیے قانون میں ترامیم کرنی پڑتی ہیں جس کے لیے آپ کو نمبرز چاہیے. وہ نمبرز اگر گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو نہیں کر سکتے. اچھا سر, لیلا پروین صاحبہ بھی موجود ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب جو ہے ہمیں بھی اس سے شکایات ہیں, اصلاحات کی ضرورت ہے, اصلاحات ہونی چاہیے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اصلاحات ہونی چاہیے تو آپ لوگ پھر بیٹھ کے مفاہمت سے معاملات حل کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ اپنی تجویز پیش کر دیں, تحریک انصاف اپنی تجویز پیش کر دے تاکہ معاملہ ختم ہو نا, جو بلیم گیم چل رہا ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ لیلا پروین صاحبہ بھی موجود ہے سر, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے, تو اگر وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, آپ سے قبل ان کا یہ موقف تھا کہ نیب سے ہمیں بھی شکایات ہیں, اصلاحات ہونی چاہیے, تو وہ بھی اپنی تجویز لیں, آپ لوگ بھی آ کے معاملے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو انیشیٹ گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک تقریریں مار کر یو ٹرن لینے والی بات نہیں ہوتی ہے, آپ کی نیت ہوتی ہے, کوششیں کی جاتی ہے. ہم نے تو سب سے بڑی لیجسلیشن جو 18ویں ترمیم کی کر لی, اس میں کچھ چیزیں بچ گئی تھی, جس میں ایک چیز یہ نیب بھی ہے. الیکشن ریفارمز کے بھی کچھ چیزیں ہوئی, کچھ رہ گئی تھی. سر آپ لوگ سینیٹر صاحب, آپ لوگ اگر اس حکومت کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں, اس اقدامات بھی اچھے نہیں ہیں, اصلاحات کو بھی تیار نہیں, آپ لوگ بیٹھنے کو بھی اس کے ساتھ تیار نہیں, لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنے کو نہ آپ تیار ہیں نہ نون لیگ تیار ہے. نون لیگ والوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں نہیں جی 5 سال ان کو پورے کرنا چاہیے. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ملین مارچ پہلے کر رہے تھے کیوں ختم کر دیا, تو اب جواب آتا ہے آپ کی قیادت کی طرف سے بھی نہیں جی 5 سال انہیں پورے کرنے چاہیے. تو اتنی غلط حکومت ہے, اچھے فیصلے نہیں کر رہی, تو 5 سال کا موقع کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ انہیں؟ دیکھیں ہم تو ان سلیکٹڈ اور سلیکٹرز دونوں کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. 5 سال کا 2-3 سال یہ نکال چکے اور جو تباہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں باقی سال, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں 2 سال مزید یہ تباہی کا شکار ہو عوام, وہ بالکل ہی اب تو جو خودکشی مجبور ہو گئے, اس کا مطلب ہے آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام مزید تباہ ہو جائے. تو ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کو ٹینیور کیسے بھی مل گیا, مانگے تانگے کا مل گیا, لیکن ابھی یہ چلا کے دکھائے نا. اچھا سر, آخر میں پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی ہے. سر وقت کم ہے, آخر میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا, آپ کے پاس مشکل سے 1 منٹ ہے, اس پہ آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا, پھر میں بریک کی طرف جانا. یہ بتا دیجیے کہ آپ کی حکومت نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی کیا یو ٹرن نہیں لیا؟ متعدد بار آپ لوگوں نے احتجاجی دھرنے کیے, ریلیاں بھی نکلی, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی آپ لوگ منسلک رہے, تمام تر چیزیں رہیں ماضی میں بھی, تو اس کے بعد اب 2 سال مزید دینے کا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت نے بھی یو ٹرن لیا اس پر؟ دیکھیں جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اپنی باتیں ماننی پڑتی ہیں, کچھ اپنے مخالفین. سر یو ٹرن لیا یا نہیں لیا یہ بتا دیں. تو میں تو اسی پہ جا رہا ہوں جی. تو ہم لوگوں نے بات کی اور گیو اینڈ ٹیک کیا.
इन्होंने अपने ऐलानात किए हुए ऐलानात इनके मंशूर से इमरान खान जो कहता था कर्जा नहीं सर होगा, फजल इमरान खान रहमान ने को तो कहता मिलियन 60 रुपए मार्च के डॉलर किया, तो आपने उसका साथ U-turn क्यों लिया नहीं है। दिया? वो इसलिए तो कह रहे हैं लोगों फजल के रहमान साथ साहब धोखा दे दिया किया। आपने। फजल रहमान साहब ने तो मार्च किया, वहां तक पहुंचे भी, वो तो तैयार थे, एंड टाइम पर आप लोग पीछे हट गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी बयान किया था अपने मंशूर से यू टर्न लिया है और वो ऐलानिया कह रहा है लेकिन हुकूमत को घर भेजने के मामले पर पीपल्स पार्टी भी यू टर्न ले चुकी है ना, क्योंकि अब आप लोग पहले हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे थे, अब आप लोग आप कब कहते नहीं अपनी मुद्दत पूरी करे। नून लीग भी कहती है अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था जी कि हम ये पार्लियामेंट का फोरम जैसा भी है उसको इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा हम रिजाइन नहीं देंगे, इस फ्लोर से हम अपोजिशन करेंगे। सो वो पीपल्स पार्टी अपनी कमिटमेंट जो जब पीटीआई वाले इस्तीफा देकर फिर सैलरी भी ले ली थी, उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ उसी रवायत को इसमें रख रहे हैं। इसका मतलब बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और यहाँ वक्त हुआ जी छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर।